پہ میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ویلکم. آپ پہلی دفعہ ہمیں بلکہ آپ نے یہ کیا اسے کہتے ہیں اعزاز بخشا ہے کہ آپ تشریف لائی ہیں پروگرام کی. نہیں ہم سارے ایک دوسرے کو اعزاز ہی بخش رہے ہیں. اچھا اللہ سلامت رکھے, خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ارشد پرویز صاحب بھی ہیں, راجہ رزاق صاحب بھی ہیں, ہمیں خان فاروق صاحب بھی جوائن کریں گے. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے ہی لے لیتے ہیں. یہ حکومت نے آج تحریک لبیک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اور ان سے مذاکرات نہ کرنے کا سوچا ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گی. ماضی میں تو یہ سارے ادارے اور سارے میڈیا اور سب ان کے ساتھ ہوتے تھے. آج کیا فرق ہے ماضی اور موجودہ تحریک لبیک میں؟ پرویز صاحب دیکھیں, اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے میرے خیال میں بار بار اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب کو جولائی 2017 میں ڈسکوالیفائی کیا تھا تو بنیادی طور پہ شروع تو یہ NA-122 سے کام ہوا تھا نا, جب عوام کے منہ میں ایک چوسنی ڈالنی تھی کہ عوام نے میاں صاحب کو ریجیکٹ کر دیا. بنیادی طور پہ تو یہ انٹینشن تھی نا جس کی وجہ سے وہ بریلوی اور سنی اور وہ دیوبندی ووٹ جو ہے ان کی سیگریگیشن کرتے ہوئے ایک مذہبی تنظیم بنائی اور الیکشن میں فلوٹ کی اور ووٹ توڑا. ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر سوسائٹی اسٹرکچر کا, تو وہ توڑا گیا. تو اس وقت تو شیخ رشید صاحب ابھی میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ ساری ان کی پڑی ہوئی ہیں. پرویز یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ اسلام آباد جا رہا ہوں اور ان کے ابرار الحق صاحب بتا رہے تھے کہ ناروال کے لوگوں تگڑے ہو جاؤ. اگرچہ انہوں نے وہ واپس تو لے لیا ہے وہ قانون سازی, لیکن ہم اسلام آباد جائیں گے اور ریزگنیشن لیں گے. تو ان کے اندر اس غبارے کے اندر ہوا کس نے بھری؟ مطلب یہ کہ جب تک آپ اس روٹ کاز کو ٹچ نہیں کریں گے تو اس قسم کے گرو تو بنتے رہیں گے. اس قسم کے گرو جو ہیں وہ آپ کے نیشنل کینوس کے اوپر کیا چہرہ بناتے ہیں ملک کا, اور وہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں میں کس طرح کی ایک ریفلیکشن جو ہے وہ ڈالتا ہے, اور ملک جو ہے وہ آگے کو جانے کی بجائے آپ دیکھ لیں کہ پھر ملک کی کیا ایک پکچر سامنے نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے اب سامنے ان کے جب خود آن پڑی ہے, اوپر سے FATF کا ایشو ہے, اوپر سے IMF جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا ہے. یورپین یونین کے اندر پاکستان میں ایک فاشسٹ گورنمنٹ کے حوالے سے بیان بازی ہوتی ہے, اور سارا پتا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے امریکن کانگریس کے اندر بھی پاکستان کے حوالے سے سینکشنز کے پرسپیکٹو میں بل پیش کیا گیا ہے جس کے اوپر ابھی بحث ہوگی اور موسٹ لائکلی کوئی سینکشن بھی لگ سکتی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے کرنا تو یہی تھا کہ اب دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف آپریشن کرنا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑے سے باتوں کی طرف جائیں, کچھ عرصہ پہلے جب کچھ جرنلسٹ ملے تھے ہمارے آرمی چیف کو تو انہوں نے کہا تھا کہ TLP جو ہے وہ قومی دھارے میں بھی آئے گی اور سیاست بھی کرے گی. تو پھر دیکھیں لوگ کنکلوژنز جو ہے نا وہ اخذ کرتے ہیں. تو یہ بات میں بلکہ راجہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کامنٹری ہے آج کی صورتحال کے اوپر. لیکن صورتحال کے اوپر انتہائی افسوسناک پرویز صاحب جو بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پولیس کو جس طریقے سے کرش کیا گیا ہے. تقریباً 300 کے لوگ, ابھی IG پنجاب کا میں اسٹیٹمنٹ سن رہی تھی, 300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت شدید زخمی ہیں, ان میں بلٹ بھی لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے برے طریقے سے ان کو مار پیٹ کی ہے, اور 3 جو ہے وہ بلکہ 4 ڈیتھس جو ہیں وہ آج کے دن میں ہو چکی ہیں اور پہلے بھی ہوئی ہیں. تو باقیوں کی بھی رائے لیں اس حوالے سے. میں تو سمجھتی ہوں کہ انتہائی افسوسناک سچویشن ہے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ قومی دھارے میں لائیں گے. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیڈ کیپس وغیرہ کا ایک ہوتا ہے کہ وہ نکال کے مارنے کے بعد پھر صاف ستھرے قومی دھارے میں لایا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ طاقت تو ایک بہت بڑی ہے نون لیگ کے خلاف, اس کو استعمال کرے بغیر پھینکا تو نہیں جا سکتا. ارشد صاحب سے ہے یا مجھ سے؟ جی راج صاحب آپ سے. اچھا, بہت بہت شکریہ سندیلا صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر صاحبہ کو سلام, ارشد صاحب کو سلام, ہمارے جتنے سننے والے ناظرین سب کو میری طرف سے سلام. دیکھیں میری اپنی ذاتی جو رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں آج بھی کہ یہ کوئی ڈرامہ جو ہے نا کھیلا جا رہا ہے اور سارے ایک پیج پہ ہیں. بندے مارنا جو ہے نا اٹس پارٹ آف گیم, ٹھیک ہے جی. اگر جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ نے بھی انٹرو میں یہ بات کی کہ پہلے جو ہے وہ سارے مل کے ایک پیج پہ آتے تھے نواز شریف کے اگینسٹ, اب جو ہے اب دوبارہ ایک پیج پہ. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اپوزیشن نے یہ مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ لانچ کیے ہیں
تو اسی وقت ہی یہ ٹی ایل پی اب بہت آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی آ رہی آ رہی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کسی بیڈ ایریا میں ہیں؟ اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں ارشد صاحب سے سوال لے لیتا ہوں, اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ انٹرنیٹ کے کسی اچھے ایریا میں آ جائیں. چلے ارشد صاحب سے لے لیں تھوڑی دیر. جی 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 ارشد صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, تحریک لبیک کے خلاف حکومت نے پوری طاقت کا استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے. حالات تو مزید خراب ہوں گے. کیا یہ ایک نیچرل ہو رہا ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے, یا پھر راجہ صاحب کی بات کو لے لیں کہ یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے, نظر ہٹاؤ اور وہ کیا اسے کہتے ہیں توجہ ہٹاؤ پروگرام ہے؟ یہ کچھ لگ بھگ شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہے. میرے اپنے جو اعداد و شمار کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں کچھ تقریباً آج سے سال پہلے تک ہمیں بڑے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ ڈاکٹرائن ایک جو سی ہے نا وہ چل رہی ہے, اس کے ایجنڈے کا بھی پتا تھا. پھر ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کی عوام کو انہوں نے مفلوج کرنا ہے اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے سامنے ڈالنا ہے. پھر ہمیں اسی تناظر میں کافی ساری چیزیں نظر آئیں. اس کے بعد ایک ایسا ہوا کہ سیاسی جو زور آزمائی چل رہی تھی وہ بھی ہمیں نظر آئی. آج سے تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے پہلے ہم لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس طریقے سے امیج بلڈنگ کی گئی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی بالخصوص کی, اور اس کے بعد ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی تبدیلیاں کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر جو تنازع پیدا ہو گیا, تمام محبتیں قربتیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہونا شروع ہو گئیں. آج مجھے وہی دن نظر آ رہا ہے کہ جب کراچی کے اندر 70s میں یہ کہا تھا کہ رینجرز کو ہم بھیج رہے ہیں چند دنوں کے لیے, اور مجھے وہ بھی دن تھوڑا تھوڑا سا یاد آ رہا ہے. بہت بچہ تھا لیکن بعد میں ہم وہ ویڈیوز دیکھتے رہے کہ ضیاء الحق صاحب آ گئے تھے کہ 90 دن میں جو ہے نا انتخابات کروا دیں گے, اور جو نظام مصطفیٰ کے حق میں ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو اسی طریقے کی باتیں, اور پھر وہ ریفرینڈم مجھے بڑے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس کے اندر یہ تھا کہ جو نظام مصطفیٰ کے حق میں وہ مجھے ووٹ دے دے, اور جو رزلٹ آنا تھا 97% کا آ گیا تھا, جو آج تک پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب کبھی ایسی ہسٹری میں ہوئے نہیں کہ 97% ووٹ پڑ جائے. یہ تمام چیزیں وہی نظر آ رہی ہیں. اب یہ جو آج کا دن نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک آخری چیز نظر آ رہی ہے کہ جب شیخ صاحب نے کہا کہ 2 ماہ کے لیے جو ہے رینجرز جو سی نا پنجاب کے اندر آ رہی ہے, سمجھ لیں کہ یہ ماشاء اللہ کی ابتدا ہے. بڑا لفظ بول رہے ہیں آپ کہ یہ مارشل اللہ کی ابتدا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہی سوال لے کے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب اب پورا پنجاب 2 ماہ کے لیے رینجر کے حوالے کر دیا گیا, لا اینڈ آرڈر, کیا پولیس سے یہ سنبھل نہیں رہا, یا جو ارشد صاحب کہہ رہے ہیں آپ بھی اسی کو آگے بڑھائیں گی, کہیں گے کہ یہ اسی قسم کا کوئی پولی آزمانے کی کوشش کی جائے گی؟ پرویز صاحب آپ نے ٹرم ایک سنی ہوئی ہوگی, آئی ایم شیور ہم سب نے, اکیڈیمک ڈسکورس میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں ملا ملٹری الائنس کی. جی تو بنیادی طور پہ تو یہ الائنس جو ہے یہ سمجھ لیں 1947 میں شروع کر لیا گیا تھا, اور اس کو ہر اتھارٹیرین رجیم نے, ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا. سوسائٹی کا جو بھی ہمارا ایک سمجھ لیں کنونشنل سیٹ اپ ہے, ہمارے جو بھی ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ابھی میں راجہ صاحب کی اس بات سے بھی اگری کرتی ہوں جو کہہ رہے تھے کہ یہ سارے کے سارا اندر سے 1 پیج ہی چل رہا ہے اور ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ٹولز استعمال ہو رہے ہیں. میں صرف میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بندے مروانا کیا کوئی بات ہی نہیں ہے؟ مطلب کس طریقے سے, اگر آپ نے میری میں تو ہمت نہیں ہوئی یہ جو واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دھرنے کی, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو بالکل سائلنٹ ہے اس کے اوپر, مطلب کوئی دکھا نہیں رہا, لیکن پولیس کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اس حوالے سے جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں, جو بیچارے مرے ہوئے اور انتہا سے زیادہ مزریبل زخمی ہوئے پولیس کے لوگ ہیں, کیا مطلب اپنے پاور کو مینٹین کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا جائے گا جو کہ ہم نے دیکھا استعمال ہوا, مسلسل استعمال ہوا. آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کر لیں, مطلب یہ جو مئی 2014 میں کیا گیا تھا, تو وہ اس کے بعد وہ کہاں ہے کینیڈین مولوی, وہ کینیڈین مولوی جو ہے جو جس نے بعد میں آ کے ایک باقاعدہ ہر طریقے سے
مطلب اس حد تک وائلنس تھا اس کے اندر کہ آپ دیکھیں لاہور سے جب وہ لانگ مارچ کے لیے نکلا تھا وہ آدمی، تو اس نے اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے جو ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے ان کے اوپر 6-6 انچ کے سوئے لگائے ہوئے تھے، جس کے جو انہوں نے لوگوں کے سروں میں مارے، مطلب یہ کہ پولیس کے لوگوں کو مارے اور کئی پولیس کے لوگ جو ہیں وہ شہید کیے. تو وہ شخص جو ہے وہاں پہ اسلام آباد میں جا کے بیٹھ گیا، سارے کا سارا تو یہ سکرپٹڈ تھا. مطلب اس حد تک آپ دیکھیں، اب کوئی نام لیتا ہے، ان سے پوچھنا چاہیے، ہمیں تو پتا ہے، ہمیں تو اس وقت بھی پتا تھا. بات یہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا نام کیوں نہیں لیتا؟ وہ آدمی جو ہے وہ مسخرہ جو کہ وہاں رہتا ہے کینیڈا میں، کیوں وہ واپس آ کے عمران خان سے اپنے سیاسی کزن سے یہ کوشچن نہیں کرتا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ہیں مجرم کہاں پہ ہیں؟ ظاہر ہے وہ ساری کی ساری چیزیں پھر یہ میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو بھسم کر دینا اپنی اتھارٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، یہ کون سی حب الوطنی ہے؟ یہ کون سی ریاست کی خدمت ہے؟ یہ کس قسم کی خدمت ہے؟ اور آپ دیکھیں ایک اور بات، خان صاحب میں سمجھتی ہوں کہ اتنے برے طریقے سے فلاپ نہ ہوتے اگر یہ تھوڑا سا کوئی 5-10% ان کے اندر سچائی ہوتی. مطلب اس حد تک جھوٹ بول بول کے، نفرت پھیلا کے، وہ کہتے ہیں نا کہ لعنت اور پھٹکار ہی پڑ جاتی ہے، تو بنیادی طور پہ تو اس رجیم کے اوپر یہی ہوا ہے. اور کوئی چیز یہ اپنی طرف سے اگر سیدھی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی الٹی پڑتی ہے. اور جو اس وقت مطلب سوسائٹی کا ایک وہ جو ایک پوسچر نظر آ رہا ہے، اس حد تک مطلب گری ہوئی ہے معاشرہ، گرا ہوا ان دا سینس کہ اکنامکلی بالکل زمین بوس ہوا ہے، لوگ جھکائی ہوئی نظروں سے فقیر بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے لوگوں کی ارننگ جو ہے وہ تو ریورس ہو گئی، اور لوگوں کے خرچے جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرولیم پرائسز جس طریقے سے انہوں نے آسمان کی طرف بھیجی ہیں، اسی طریقے سے ہر چیز کو جو ہے وہ پر لگے ہوئے ہیں. آپ ڈالر جو ہے وہ آج سے پہلے تک بالکل ایک فری فال اکانومی بنی ہوئی ہے، یعنی کہ روپے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اسٹیٹ بینک کا چیئرمین ہے جس کے اوپر اس دن ہم بات کر رہے تھے، دوسرے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے، کیا وہ نارمل اسٹیٹمنٹ ہے؟ ایک آرڈنری کوئی 5-10 جماعتیں پڑھا ہوا شخص اگر ایسی بات کرے تو اس کے تو چلو بندہ کہتا ہے کہ اس کے بیچارے کا مینٹل لیول یہ ہے. اسٹیٹ بینک کا امپورٹڈ گورنر اگر یہ بات کرے کہ روپیہ گرنے سے جو باہر سے پیسے آتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، آپ سوچیں اس کے اوپر کیا کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈسمسل نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اوپر؟ بالکل ٹھیک. میں یہی چیز لے کے آگے رائے صاحب طرف جاؤں گا. دوبارہ رائے صاحب، تحریک لبیک کے خلاف طاقت کے استعمال سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، جو ابھی بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں کہ گروپوں میں دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، بگڑ رہے ہیں حالات. اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اور مجھے ذرا یہ بھی بتائیے، یہ سارا کچھ، اس کا سارا مدعا کس پر ڈالا جائے گا؟ کیا عمران خان پر یہ ایک دبا اور لگایا جائے گا اس کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا؟ دیکھیں، اگر تو انہوں نے عمران خان پہ یہ الزام لگانا ہوتا یا یہ دھبا لگانا ہوتا تو پھر الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ بین نہیں ہوتا. اگر الیکٹرانک میڈیا سٹل جو ہے وہ اس پہ خاموش ہے تو یہ پیغام ہے کہ سارے ایک پیج پہ ہیں. میں نہیں، جس دن یہ پیج میں فرق آ گیا نا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ٹی وی پہ نظر آئیں گی. جب تک یہ ٹیلی ویژن پہ چیزیں بین ہیں تب تک یہ سمجھے کہ یہ سارے ایک پیج پہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا. لاشیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں کبھی کبھی، جو ہے نا کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے. اس وقت لاشیں گرانا اس لیے مقصود تھا کہ نون لیگ کو جو ہے وہ شکنجے میں لانا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ورنہ یہ تو شاید اسی جرم میں جو ہے نا وہ لٹکا دیتے سب کو. اور ابھی لاشیں لٹکا کے گرا کے دوسروں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم جو بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا ہم اس کو سختی سے نپٹیں گے. میں نے بار بار یہ بات میں کہہ رہا ہوں جو ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ یہ 2 دن جو ہے وہ 2-3 دن جو ہے یہ بالکل ٹی ایل پی سین سے غائب رہی. 2 دن میچز بڑے سکون سے سب دنیا نے دیکھے اور ہر طرف خاموشی تھی. میچ ختم ہوئے تو یہ باہر آ گئے ہیں. ان کا مین پرپس جو ہے وہ اپوزیشن کو میڈیا سے، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو خواہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کو وہاں سے غائب کرنا ہے. وہ جو مہنگائی کے خلاف جو تحریک چلانا چاہتے تھے اس کو جو ہے نا وہ سین سے ہٹانا، اور انہوں نے ہٹا دیا. جب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی جائیں گی، اور آج دیکھیں نا یعنی کہ یہ کتنی بے فکری کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ آج
TLP کے لوگوں پہ تیزاب پھینکا گیا ہے جی اطلاعات ہیں, ویڈیو دیکھی ہیں, سپرے کیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیا میں یہ کتنا بڑا جرم ہے, یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. جو انڈیا جو وہ پیلٹ گنز جو ہے وہ استعمال کرتا تھا نا کشمیر کے میں جو بین ہے, یہ تو شاید میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا جرم ہو کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تیزاب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. اور ایک میرے خیال میں نے شاید ٹویٹ میں نے کسی کا دیکھا اور اس پہ کسی نے کہا تھا کہ یہ سہولت پولیس کے پاس نہیں ہے کہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہو. تو یہ ہیلی کاپٹر کن کے پاس ہے, یہ آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کرنے والے کون ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں ہیں, میں تو ابھی بھی اس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ توجہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور دوسرا بھی جو سائڈ ہے ہم اس کو بھی جو ہے نا اس سے بھی ہم نظر نہیں ہٹا سکتے کہ شاید وہ جو نوٹیفیکیشن کو اتنا جو ہے نا انہوں نے ہوا بنایا ہوا تھا, تو شاید وہ بھی گھیرا تنگ کر رہے ہوں کہ چلو اسی طریقے سے اس کو لپیٹ میں لائیں. تو وہ ایک تیر سے شاید دو شکار ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی وہ کارنر کیا ہوا ہے اور دوسرے صاحب کو بھی جو ہے نا وہ کھڈر لائن لگایا ہوا. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ جب تک ٹیلی ویژن چینل ان چیزوں کو نہیں دکھاتے تب تک آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارے ایک پیج پہ مل کے کھیلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں جناب سوشل میڈیا کے اینکر اور بلکہ معروف اینکر جناب اسد مرزا صاحب حسب معمول لیٹ جوائن کیا ہے. اب ان سے ریکویسٹ ایک ہی کرنی ہے کہ 2 منٹ سب کے پاس ہیں کیونکہ 2 مہمان لائن میں اور بھی لگے ہوئے ہیں, یہ دل میں رکھیے گا. میں نے سیٹلائٹ پہ بھی اینکرنگ کی ہے. جی سر, میں نے معروف کہہ دیا سر سوشل میڈیا کے پاس سر. اچھا یہ ہم اب آپ سے اچھا ذرا موٹا موٹا بتا دیں اس پہ, ہم کیونکہ آگے چلنا ہے, ہم نے اس سے آگے نکل کے TLP سے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے اسد صاحب آج, اور باقاعدہ رینجر بلا لی ہے 2 مہینے کے لیے, اور مار کٹائی شروع ہو گئی ہے. حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ راجہ صاحب, ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ, ارشد پرویز صاحب اس بات پہ ایگری ہیں کہ سب مل کے کھیلا جا رہا ہے, ڈرامہ کیا جا رہا ہے. سندرا صاحب میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں, اور میں شاید میچ کم دیکھ رہا تھا, ان چیزوں کو زیادہ آبزرو کر رہا تھا, ان تمام تھا صورتحال کو. راجہ صاحب, ارشد پرویز صاحب, آپ سب کو میسیجز وغیرہ بھی مل رہے ہوں گے میرے, اور میں دیکھ رہا تھا مختلف گروپس وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات چل رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. دیکھیں TLP, دیکھیں پاکستان کے اندر کتنی بھی جماعتیں ہوں اس طرح کی, وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں, ان کو شاید بوسٹ اپ ایجنسیز کرتی ہیں. تو یہ کہنا کہ TLP کو بنایا ہی ایجنسیز نے, تو یہ غلط ہوگا. TLP موجود تھی, یہ عنصر موجود تھے, یہ ایک بڑا گروپ تھا لاہور کے اندر, بڑا مشہور تھا, بڑے مشہور خطیب تھے علامہ خادم رضوی صاحب. پلیز اگر ہو سکے تو ابھی کے حوالے سے آج کی جو اسی پہ نا آپ نے جو کہا کہ ان کو کیا مل کے کھیل رہے ہیں یہ لوگ, جی تو سر یہ بالکل مل کے کھیل رہے ہوں گے, کسی کے کہنے پہ آئے ہوں گے. مجھے کوئی کہے کہ آپ کا مقصد بڑا خوبصورت ہے, آئے ہمارے ساتھ مل کے چلیں, میں بولوں گا ٹھیک ہے, ہماری فوج مدد کر رہی ہے, کوئی کون سی انڈیا کی فوج مدد کر رہی ہے, آئے ہمارے مل کے کرتے ہیں سارا کام. ابھی سچویشن یہ ہے کہ شاید ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں. اور مجھے کسی نے میسج کیا, اس نے کہا کہ باجوہ صاحب نے اپنے ان کو بلایا سیکرٹری کو کہ کیا خبر لائے ہو. اس نے کہا ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے. اس نے کہا اچھی خبر کیا, انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن پہ سائن ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بری خبر کیا, انہوں نے کہا تاریخ 20 نومبر کی ہے. تو یہ ہوا ہے, آپ کو پتا ہے GHQ کے اندر, تو یہ اس کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن TLP بہت مضبوط